بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا، اور بڑا عجیب واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا۔ اس کو سننے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، درندوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، ہر ایک پر آپ کی حکومت تھی، حتیٰ کہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، پانی پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ ایسی حکومت آپ کو عطا فرمائی گئی، اور آپ کی دعا کے مطابق کسی اور کو ایسی حکومت نہیں دی گئی جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ حتیٰ کہ جنات بھی آپ کی حکومت میں ہی آتے تھے۔ آپ کے والد گرامی جہاں بہت بڑے اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اور صاحب کتاب نبی ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ بادشاہت بھی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ بھی مزید طاقتیں عطا فرمائیں کہ آپ کو جنات پر بھی حکومت عطا فرما دی، چرندوں، پرندوں، درندوں پر بھی، اور انسانوں پر بھی، اور ہوا پر بھی آپ کو حکومت عطا فرما دی۔ اس طرح آپ کی حکومت ایک عجیب حکومت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں مسجد اقصی کی تعمیر شروع کر دی تھی، لیکن وہ اس کو مکمل نہ کر سکے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس دنیا سے آپ منتقل ہو گئے۔ تو اس کے بعد حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، تو آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا، اور اس تعمیر میں زیادہ تر جنات حصہ لیتے تھے، اور جنات اس کی تعمیر کر رہے تھے۔ ادھر آپ کا بھی آخری وقت آ گیا، اور اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو پہلے آگاہ فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اگر میرے وصال کا علم جنات کو ہو گیا تو وہ فوراً اس کی تعمیر کو چھوڑ جائیں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا۔ اس لیے آپ نے ایسا کیا کہ آپ اپنی عبادت والی جگہ پر پہنچ گئے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک شیشے کا بہت بڑا باکس تھا جس میں آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ چنانچہ آپ وہاں گئے، اس شیشے کے باکس میں جہاں سے آپ چاروں طرف سے نظر آتے تھے، وہاں آپ ایک عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ اسی دوران اللہ رب العزت نے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن آپ اس عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور یہ سلسلہ 1 سال تک جاری رہا۔ 1 سال حضرت سلیمان علیہ السلام اس عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور جنات اپنے کام میں مشغول رہے، اور مسجد اقصی کی تعمیر ہوتی رہی۔ ادھر مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر سال گزر گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو دیمک لگ گئی، جس کو دابۃ الارض بھی عربی میں کہا جاتا ہے۔ وہ اس دیمک نے اس عصا کو کمزور کر دیا، اور وہ عصا جو ہے وہ گر گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ رہے۔ تو ادھر جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، اور وہ کام چھوڑ گئے کیونکہ کام بھی اس وقت تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب اس میں کئی باتیں ہمارے غور کرنے والی ہیں کہ جنات کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین میں جہاں چاہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، بڑی تیزی سے پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا علم بھی زیادہ ہے۔ وہ کئی باتوں کو جان جاتے ہیں جو کہ عام انسان نہیں جان سکتے، لیکن یہ ان کا جاننا، ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی کے ساتھ پہنچنا، ان کا علم، یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا کسی کو چاہتا ہے عطا فرماتا۔
ورنہ اگر وہ آسمان کی باتوں کو جانتے ہوتے، جیسا کہ آج کل لوگ ایسے جنات والوں کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبریں صحیح دیتے ہیں، تو وہ یہ جان لیں کہ یہ خبریں اتنی ہی ان کے پاس ہوتی ہیں جتنی اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے تھے اور ان کی وصال کو 1 سال گزر گیا تھا، لیکن جب تک وہ زمین پر گرے نہیں کسی کو نہیں پتہ چلا، کسی جن کو نہیں پتہ چلا، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی جن یہ نہیں جان سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ تو یہ غیب کا علم اللہ رب العزت جس کو چاہے عطا فرمائے، یہ اپنے آپ کسی کو حاصل نہیں ہوتا، بے شک وہ انسان ہوں یا جنات ہوں۔ اور اللہ رب العزت جب اپنے کام کروانا چاہتا ہے تو وہ کام اس طرح بھی کروا لیتا ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی جنات 1 سال تک مسجد اقصی کی تعمیر جاری رکھے رہے اور اس کی تعمیر کو مکمل کروا لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی پر منحصر ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت کیا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ نہ کوئی بندہ ایمان رکھے یا یقین رکھے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہوں۔ ہم سے جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھیں، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہوگی، ورنہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر بری بات سے محفوظ رکھے اور اپنے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔